ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مریم نامی لڑکی رہتی تھی۔ مریم کی شادی صرف 17 برس کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال اسی وقت ہو چکا تھا جب وہ ابھی چھوٹی سی تھی۔ بچپن کا زیادہ تر وقت اس نے تنہائی اور محرومی میں گزارا۔ شادی کے بعد اسے ایک چھوٹی سی خوشی نصیب ہوئی، اس کی پیاری بیٹی سلمیٰ۔ مگر قسمت نے ایک بار پھر اس سے آزمائش میں ڈال دیا۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ ہی دن بعد اس کا شوہر، جو کہ حافظ قرآن اور نہایت نیک دل انسان تھا، ایک اچانک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب مریم اپنی ننھی سی بیٹی کے ساتھ ایک پرانے کچے مکان میں رہتی تھی جو اس سے اس کے ماں باپ کی یاد دلاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن عزت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ہر دن روٹی روزی کے لیے ایک نئی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، ہر طرف سے بکروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بچے نئے کپڑے اور کھلونوں کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ ہر گھر میں خوشیوں کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن مریم کا گھر خاموش تھا۔ سلمیٰ صرف 5 برس کی تھی اور اس کی معصوم آنکھوں میں عید کے خواب تیر رہے تھے۔ وہ ماں سے روز پوچھتی، امی ہمارے گھر بکرا بھی آئے گا نا؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر وہ کہتی، ہاں بیٹا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ مریم روز اپنی بیٹی کو امید دلاتی کہ ہم بھی بکرا لیں گے اور میں تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے بھی لاؤں گی، لیکن دل کے اندر وہ جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ وہ تو دن بھر لوگوں کے کام کیا کرتی تھی اور چند روپے جو کماتی اس سے گھر کا مشکل گزارا ہوتا۔ ایک شام جب مریم روز کی طرح لوگوں کے گھروں سے کام کر کے تھکی ہاری واپس لوٹ رہی تھی، گلیوں میں عید کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور گلی کے کونے کونے میں قربانی کے جانوروں کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بچے اپنے جانوروں کے گلوں میں رنگ برنگے ہار ڈال کر کھیل رہے تھے، کچھ بکروں کو نہلا رہے تھے تو کچھ انہیں چارہ کھلا رہے تھے۔ مریم کے دل میں ایک امید سی اٹھی۔ وہ تیزی کے قدم بڑھاتی ہوئی اپنے ٹوٹے پھوٹے کچے گھر کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے گھر کا پرانا سا دروازہ کھولا، صحن میں اس کی بیٹی سلمیٰ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے کندھے ہل رہے تھے اور وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ مریم گھبرا کر اس کے پاس پہنچی، اسے باہوں میں بھر لیا اور پیار سے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ سلمیٰ نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، امی سب کے گھروں میں بکرے آئے ہیں، سب بچے خوش ہیں، ان کے پاس نئے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں، لیکن میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم عید نہیں منائیں گے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یہ سن کر مریم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کی ممتا تڑپ اٹھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھتے ہوئے سلمیٰ کو گلے لگا کر بولی، نہیں بیٹا، اللہ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی وہ آزماتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ مگر اس رات مریم سو نہ سکی۔ ساری رات چھت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اسے اپنے شوہر کی دی ہوئی وہ سونے کی زنجیر یاد آئی جو شادی کی پہلی رات اس نے مریم کو منہ دکھائی میں تحفے کے طور پہ دی تھی۔ یہ زنجیر اس کے مرحوم شوہر کا واحد نشانی تھی جو برسوں سے اس نے اپنے دل سے لگا کر رکھی تھی، جیسے اس کی محبت ابھی بھی اسی میں بسی ہوئی ہو۔ لیکن آج ماں کے دل نے ایک اور پکار دی۔ اس نے آہستہ سے زنجیر کو نکالا، اسے ہاتھوں میں تھام کر دیر تک دیکھتی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دل میں کہا، میری بیٹی کی خوشی اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر یہ زنجیر بیچ کر میں اس کی معصوم ہنسی واپس لا سکتی ہوں تو میں خوش نصیب ہوں۔
اگلی صبح جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، مریم اٹھی، دوپٹے میں وہ زنجیر لپیٹی اور سلامتی کے ساتھ گھر سے نکلی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بکرا بھی تھا، وہ جو سونے کی زنجیر بیچ کر خرید لائی تھی۔ راستے بھر وہ دل ہی دل میں سلمیٰ کا معصوم چہرہ سوچتی رہی، جس پر اداسی نے بسیرا کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اور بکرے کی آواز سنائی دی، سلمیٰ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے بکرے کو دیکھا اور خوشی کی شدت سے چیخ اٹھی، امی، ہمارا بکرا ہے، واقعی یہ ہمارا ہے۔ پھر وہ بکرے کے پاس بیٹھ گئی، اس کے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگی، اسے گلے لگانے لگی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے مریم کے دل کو جو سکون ملا وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایک آنکھ ان کی اس خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ ان کی ہمسائی زرینہ تھی، جو پہلے ہی دن سے مریم کی خوبصورتی اور اس کی شرافت اور صبر سے جلتی تھی۔ زرینہ ہمیشہ تانے مارتی، کہتی تم لوگوں کے پاس کچھ ہی نہیں، نہ کپڑے نہ دولت، ایسے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آج جب مریم کی آنگن میں بکرا تھا، سلمیٰ کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی، تو زرینہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے حسد کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ پردے کی اور سے جھانک کر نفرت بھری نظروں سے مریم اور سلمیٰ کو تک رہی تھی، جیسے کسی خوشی کو چھیننے کا موقع ڈھونڈ رہی ہو۔ سلمیٰ کی خوشی اب مریم کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر لمحے مسکراتے بکرے کے گرد گھومتے دیکھ کر سکون محسوس کرتی۔ سارا دن سلمیٰ اپنے دوست کے ساتھ لگی رہتی، کبھی اسے پانی دیتی، کبھی گھاس، کبھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ وہ اس سے باتیں کرتی جیسے وہ بکرا نہیں، جیتا جاگتا ہمراز ہو۔ مریم دور سے یہ مناظر دیکھ کر بس دعائیں کرتی رہتی۔ شام کا وقت تھا، مریم نے حسب معمول بکرے کو دروازے کے قریب باندھ دیا تھا، کیونکہ اندر اتنی جگہ نہ ہوتی اور اس کے آس پاس لوگ بھی یوں ہی اپنے جانور باندھ دیتے۔ ماں بیٹی عشاء کے بعد تھکن چور ہو کر سو گئیں، دل میں ایک نئی امید لیے کہ عید اب سر کے قریب ہے۔ مگر صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نے صحن کو چھوا، مریم کی نیند ایک عجیب سی خاموشی سے ٹوٹ گئی۔ دروازے سے باہر کوئی آہٹ نہ تھی۔ گھبرا کر وہ باہر نکلی اور منظر دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بکرا زمین پر بے جان پڑا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں حیرت اور تکلیف میں جمی ہوئی تھی، اور منہ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا، جیسے کسی نے زہر دے کر اس کی زندگی چھین لی ہو۔ یا اللہ! مریم کی چیخ نکلی۔ آواز سن کر سلمیٰ دوڑتی ہوئی باہر آئی، اور جو ہی اس نے اپنے بکرے کو دیکھا، اس کی چیخ گلے میں دب گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی بکرے کے پاس اور اس کے وجود کو ہلانے لگی۔ اٹھو نا، تم سو کیوں گئے؟ ہم نے تو عید منانی تھی۔ مریم ایک طرف کھڑی ہو کر یہ مناظر دیکھ رہی تھی، نہ اسے کچھ کہنے کے الفاظ ملے، نہ صبر کرنے کی ہمت۔ اس کا دل چلا رہا تھا، لیکن آنکھوں سے فقط خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا؟ کیا کوئی ہماری خوشی سے اتنا جلا ہوا تھا؟ بکرا مرنے کے بعد سلمیٰ گم سم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی جو چند دن پہلے تھی۔ مریم دل کے ٹکڑوں کو جوڑتے ہوئے مشکل سے اپنی بیٹی کو سنبھالتی رہی۔ خود کا دامن صبر سے بھرا ہوا تھا، مگر ماں کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ پھر ایک دن بعد شام کا وقت تھا کہ اچانک گلی سے ایک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی، ہائے میری گائے! مریم گھبرا کر اٹھی اور دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، سامنے کا مناظر دل دہلا دینے والا تھا۔ زرینہ کی بڑی سی سفید گائے، جو اس کی شان اور غرور کی علامت تھی،
زمین پر مردہ پڑی تھی۔ لیکن یہیں پر بس نہیں، زرینہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کسی وجہ سے گھر میں آگ لگ چکی تھی اور محلے کے لوگ پانی کے گھڑے لیے دوڑ رہے تھے۔ چیخو پکار اور بھاگ دوڑ کا عالم تھا۔ مریم نے ایک لمحے سب کچھ دیکھا اور بنا کچھ سوچے لپک کر آگے بڑھی۔ اس نے زرینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو زمین پر بیٹھی تھی۔ نرمی سے بولی، بہن صبر کرو، اللہ آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ زرینہ نے حیرت سے سر اٹھا کر مریم کو دیکھا۔ وہی مریم جس پر وہ اکثر طنز کرتی تھی، جس کی غربت پر دل جلاتی تھی اور جس کی بیٹی کو تکلیف دہ جملے سنایا کرتی تھی، آج وہی مریم اسے تسلی دے رہی تھی۔ مریم نے زرینہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھر میں صحن میں چارپائی پر لا کر بٹھا دیا۔ جلدی سے کچن میں گئی اور اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ زرینہ کو کہنے لگی، بہن یہ پیو اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم کے چہرے پر پریشانی، دکھ، سب کچھ تھا۔ زرینہ یہ سب مناظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس عورت کے ساتھ اس نے کیا تھا، ہمیشہ اس کو اذیت دی، گلی سے جب بھی گزرتی اس کو باتیں سناتی، مگر آج یہ ایسا اس کو تسلیاں دے رہی تھی جیسے یہ اس کی سگی بہن ہو۔ حالانکہ ان کے بکرے کے مرنے پر زرینہ نے ایک لفظ تسلی کا نہیں کہا تھا، الٹا طنز و مسکراہٹ اچھال کر چلی گئی تھی، اور بکرے کو مارنے والی بھی تو وہی تھی۔ دل میں ایک دم شرمندگی نے جگہ لے لی اور احساس ہوا کہ اللہ نے اس کو اس چیز کی سزا دی ہے۔ بے زبان جانور کو اس نے مار دیا صرف اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے۔ آج اس کا گھر جل رہا تھا، مگر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے بچے صحیح سلامت ہیں۔ اسی لمحے وہ مریم کے پیروں میں گر گئی تھی اور روتے روتے مریم سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو مریم، تم ایک اعلیٰ ظرف عورت ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ روتے روتے اس نے ساری بات مریم کو بتا دی۔ ایک لمحے کے لیے مریم تنگ رہ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے سہارا دے کر زرینہ کو اٹھایا اور چارپائی پر بٹھایا۔ کہنے لگی، بہن غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ مریم کا اتنا بڑا ظرف دے کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرینہ کا آدھا گھر بچ چکا تھا اور آدھا جل چکا تھا۔ اس پر بھی وہ بہت خوش تھی کہ اس کے بچے صحیح سلامت ہیں۔ اگلے روز عید تھی۔ مریم کے گھر میں بالکل خاموشی تھی، نہ کوئی بکرا تھا، نہ ہی کوئی گائے۔ اس کی بیٹی کے پاس اس عید کے لیے کوئی کپڑے نہ تھے اور نہ اس کے خود کے کپڑے تھے۔ گھر میں راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی۔ آج چاند رات تھی، ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ بچیاں اپنے لیے چوڑیاں لے رہی تھیں، مہندی لگوا رہی تھی، مگر اس کی بیٹی صحن میں خاموش اداس نگاہوں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مریم اٹھی اور اس نے دروازے کو کھولا تو سامنے زرینہ کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں بہت سارے شاپر تھے۔ وہ اندر آئی اور اس نے شاپر سائیڈ میں رکھے، ایک شاپر اٹھایا اور سلمیٰ کے پاس لے کر کہنے لگی، بیٹی یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے، اپنی خالہ کی طرف سے عیدی قبول کرو۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے تھیلی کو کھول کر دیکھا جس میں چوڑیاں، کپڑے، مہندی، جوتے، سب چیزیں موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور فوراً اسے اپنے کپڑے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرینہ مریم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کی وہ خوشی واپس تو نہیں لوٹا سکتی اور نہ ہی اپنے اس گناہ کی بھرپائی کر سکتی ہوں، بس میری طرف سے یہ تھوڑی سی ایک کوشش تھی
تھوڑا سا یہ راشن بھی ہے، میری طرف سے قبول کر لو، سمجھنا کہ تمہاری بہن نے عیدی دی ہے۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ وہ کل صبح سے بھوکے تھے اور انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور پھر یہ عید ان کی خوشیوں بھری عید ثابت ہوئی تھی۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے اور خوشی منانے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا نام بھی ہے۔ ہمارے آس پاس بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عید صرف ایک حسرت بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر ہم ان کی مدد کریں، ان کے لیے کچھ اچھا کریں، تو یہ ہماری عید کو اور بھی چار چاند لگا دیں گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی سچی، سبق آموز اور سنسنی خیز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کی حمایت ہمارا حوصلہ ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔